اب غور فرمائیے گا، ہمارے معاشرے میں بھی جب اللہ کی بات پیش کی جاتی ہے، اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے اور اس کے تقاضے ہمارے سامنے آتے ہیں، تو کبھی کبھی ہمارے بھی کچھ لوگ اس طرح کے جادو تو نہیں کہتے کہتے پاگل ہو گئے، ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ 21ویں صدی عیسوی میں بات کر رہے کہ سود کے بغیر نظام نہیں چل سکتا، یہ 21ویں صدی عیسوی کے اندر پردے کی باتیں کر رہے ہیں، اگر ہماری بیٹیاں پردہ کریں گی تو ان کے رشتے کیسے آئیں گے؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا، تم تو پاگل ہو گئے ہو، تم تو فینیٹکس ہو گئے ہو، تم تو دیوانے ہو گئے ہو، یہ دیکھو یہ قرآن کی محفلوں میں جاتا رہا، یہ ہمارا بیٹا ہاتھ سے نکل گیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ نشہ کرنے والے بچے ہاتھ سے نہیں نکلے، ڈیٹنگ کرنے والے بچے ہاتھ سے نہیں نکلے، یہ پتہ ہے جن کو پتہ ہے، نکاح کے بندھن کے بغیر تعلقات کیا نہیں آپ کے ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر، یہ ہاتھ سے نہیں نکلے۔ اگر آج ایک بیٹی کو فاطمہ الزہرا کی چادر کی پاسداری کرنا سمجھ آ گئی تو یہ بچی ہاتھ سے نکل گئی۔ آج ایک نوجوان کو سمجھ آ گئی یہ بات کہ عفت و پاک دامن یہ اختیار کرنی، حرام میں منہ نہیں ڈالنا، اپنی حیا کی بھی حفاظت کرنی، اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرنی، اور وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اس کو تو چھین لیا فلاں لوگوں نے، یہ تو مولوی چھین کے لے کر اس کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، ہم نے تو اس سے بڑی امیدیں لگا کر رکھی تھی، یہ تو ہماری امیدوں کا چراغ تھا اور اس سے بڑی توقعات ہمیں تھی، یہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ یہ جملے ہمارے ہیں کہ نہیں؟ تو ذرا دین کی طرف ایک نوجوان آ جائے، ذرا دین کی طرف ایک نوجوان لڑکی آ جائے تو لوگ اس کو پتہ نہیں کس نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیتے۔ جب تک ایک لڑکی، معاف کیجئے گا ذرا بات تلخ ہے لیکن سنیے گا، جب تک ایک لڑکی خاندان کے اندر وہ ڈانس بھی ہوتا ہے، شادی بیاہ کے موقع پر سیلفیز بھی چلتی ہیں، ساری دنیا پھاڑ پھاڑ کر آنکھیں جو وہ دیکھ رہی ہوتی، کسی کو تکلیف نہیں ہوتی، پریشانی ہوتی نہیں ہوتی، بے پردہ وہ گھوم رہی ہو، یہاں بھی جا رہی ہو، وہاں بھی جا رہی ہو، ابھی ذرا SOPs کی پابندیاں ختم تو وہ سینماز بھی کھل جائے، سب کچھ چل رہا ہے، کوئی پریشانی نہیں، ذرا اس سے چادر لینا شروع کر دی، عبایا لینا شروع کر دی، کوئی نقاب کی اس نے بات کرنا شروع کر دی، یہ تو بیکورڈ ہو گئی، یہ تو آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی، اس کا تو مستقبل تاریخ ہو جائے۔ آتے کہ نہیں آتے کامنٹس؟ تو وہ مشرکین جادو کہتے تھے کہ یہ تو جادو کا سا اثر ہے ان کی باتوں میں، یعنی جو محمد مصطفیٰ کی بات سن لے صلی اللہ علیہ وسلم، مشرکین دیکھ رہے تھے بلال جان دینے کو تیار ہے، کلمہ چھوڑنے کو تیار نہیں، کیا ہو گیا بلال کو آخر؟ یہ خباب جان دینے کو تیار ہے، کلمہ بہت بڑی مثالیں، ذرا ذرے کی نسبت سے موازنہ تو کریں۔ یہ پریشانی ان لوگوں کو تھی۔ سعد بن ابی وقاص اچھا والا نوجوان تھا، باپ دادا کے دین کو اس نے چھوڑ دیا، اور سیدنا عثمان اور دیگر لوگ ہوں باپ دادا کی دین کو چھوڑ دیا، یہ پریشانی گھر والوں کو ہو گئی۔ یہ تو تھا کفر اور اسلام کی جنگ کا معاملہ۔ ہمارے معاشرے میں اسلام اور کفر کی بحث نہیں، ہم تو مسلمان ہیں الحمدللہ رب العالمین، لیکن ہمارے اسلام کو مان کر اسلام کی ماننے کی بحث تو ہے نا۔ ایک اسلام کو ماننا، سبھی مانتے کلمہ پڑھتے ہیں، ایک اسلام کی ماننا اور اسلام کے تقاضوں پر عمل کرنا، یہاں بحث چلتی ہے ہمارے ہاں۔ تو ہمارے بھی کہا جاتا ہے اس کا دماغ خراب ہو گیا، یہ بیکورڈ ہو جائے گا، یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا، اچھا والا جا رہا تھا، خاندان کا نام روشن کرنا تھا، اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرا دل کرتا ہے میں دوبارہ عرض کروں، گناہوں کے کاموں میں قوم لگی ہو، گناہوں کے کام میں اولاد لگی ہو، گناہوں کے کام میں نوجوان لگے ہوں، پریشانی نہیں ہوتی۔ وہ اللہ کی طرف آ جائے، پیغمبر کی ذات کی طرف آ جائے، وہ دین کی طرف آ جائے، وہ قرآن کی طرف آ جائے، وہ دینی محافل کی طرف آ جائے، وہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا امتی بننا شروع ہو جائے، لوگوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، لوگوں کو پریشانی شروع ہو جاتی۔ تو ذرا غور تو کر لے، ادھر اسلام اور کفر کی بحث میں کچھ نظارے تھے، آج اسلام کو ماننے اور اسلام کی ماننے کی بحث میں آپ کو کچھ نہ کچھ نظر آ رہا ہوگا۔ تو وہ جادو کہتے تھے، ہمارے ذرا کچھ اور الفاظ ہے، پاگل ہو گیا، دماغ خراب ہو گیا، فینیٹک ہو گیا۔ دیکھو چہرہ، استغفر اللہ، جب چہرے پر محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی سنت کو، داڑھی کو سجایا تو کبھی کبھی کیسے کامنٹس آتے، اچھا بھلا تھا، چٹا تھا، بڑا گڈ لکنگ تھا، کیا ہو گیا اس کو؟ یہ کیا اس سے چہرہ بنا لیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہے کہ نہیں ہمارے معاشرے میں؟ ہے، ہم تو سنتے، آپ نے بھی سنا ہوگا، کوئی آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہے تو بات الگ ہے، کان میں کچھ ٹھوس کر بیٹھا ہوا تو بات الگ ہے، بٹ دس از ان آور سوسائٹی۔ عین دین کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، اس پہ کوئی پریشانی نہیں، کوئی کامنٹس نہیں آتے، اور عین دین کے مطابق کام ہو رہا ہو تو عجیب کامنٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیا ہے آخر یہ؟
کس بات کی پریشانی؟ یا تم نے ہمارے باپ دادا کی بات کو چھوڑ دیا. بھائی باپ دادا سراخوں پر، ہمارے باپ دادا تو مسلمان، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے. ہم ان کے لیے دعا بھی کریں گے، مسلمان ہے تو دعا کریں گے. خدا نہ خاصہ کافر ہوتے تو دعا بھی نہیں کر سکتے تھے مرنے کے بعد. لیکن اگر باپ دادا کا کوئی طرز عمل اللہ کے دین کے خلاف تھا تو بہرحال ان کا ان کے رب کا معاملہ استغفار کر لیں گے، دعا کریں گے. لیکن باپ دادا کی روایات پر تو عمل نہیں ہو سکتا نا. کیا خیال ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کسی اور کی نہیں چلے گی. اللہ کہتا ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق. اللہ کے رسول فرماتے حدیث مبارک ابو داؤد شریف میں، لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، مخلوق کی ایسی اطاعت جائز نہیں جس میں خالق کی نافرمانی ہوتی ہو. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور دین کو معیار بنانے کی توفیق عطا فرمائے. باقی یہ جو جملہ ہے نا، خاندان میں پھوٹ پڑ گئی ہے، خاندان میں ڈویژن ہو گئی ہے، یہ تقسیم کا معاملہ ہو گیا، یہ پردہ اگر یہ لڑکی کرے گی تو بھائی یہ تو مسئلہ ہو جائے گا ہمارے گھر کے اندر. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اچھی طرح کان کھول کے سن لینا چاہیے، تقسیم تو ہوگی. یہی ابو جہل کہتا تھا، یہی نذر بن حارث کہتا تھا. ابو جہل کہتا تھا اللہ یہ تو اس نے آگے تقسیم کر دی. اپیرنٹلی دیکھے بات تو ٹھیک ہے، باپ کفر پہ بیٹا ایمان پر، تقسیم ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بدر کا میدان سجا ہے، 313 ایک طرف ہے، ادھر صدیق اکبر ہیں، عبد الرحمان ابھی اس طرف ہے کفر کی طرف. اور بعد میں کیا کہا عبد الرحمان نے رضی اللہ عنہ، ایمان لائے بعد میں، ابا جان کئی مرتبہ میری تلوار کی زد میں میں نے چھوڑ دیا. صدیق اکبر نے کیا فرمایا تھا؟ بیٹا ایک مرتبہ بھی اگر میری تلوار کی زد میں آتا میں تیری گردن کو اڑا دیتا. یہ تقسیم تو ہوئی نا ادھر. ہاں یہ اسلام و کفر کی تقسیم تھی، لیکن میری تقسیم تو ہوگی بھائی با عمل. ہم کیا پڑھتے ہیں دعائے قنوت میں؟ دعائے قنوت کا ترجمہ تو پڑھیں ذرا. وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ. اہل علیحدہ ہو جاتے ہیں، ترک کر دیتے اس کو جو تیری نافرمانیاں کرے. ہاں سلام دعا بھی رہے گی، رشتہ ناتا تعلق اس کا ادا کیا جائے گا. لیکن کیا بے عمل لوگوں کے سامنے گنہگاروں کی محفلوں میں جا کر ہم بیٹھیں گے؟ ناچ گانے کی محفلوں میں جا کر بیٹھیں گے؟ بے پردگی کی محفلوں میں جا کر بیٹھیں گے؟ یہ تقاضا لوگ اگر کر رہے ہیں تو غلط تقاضا کر رہے ہیں. اس سے کہ ایسا عمل، ایسا تقاضا جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے دین کے تقاضے کے برعکس ہو، وہ بات تو نہیں مانی جا سکتی. باقی ہمارے رشتے دار ہوں، دوست احباب ہوں، ان کو دعوت بھی دیں گے، ان کے ساتھ اس سے سلوک بھی کریں گے، ان کو خیر کی دعوت دیں گے. لیکن یہ غلط بات نہیں مانی جا سکتی بھائی، غلط بات نہیں مانی جائے گی. اور اس پر کوئی کہے گا تو تم نے تقسیم کر ڈالی، تو ہم کہیں گے ہم نے نہیں کی، اللہ نے کی ہے تقسیم. کچھ ماننے والے ہوں گے، کچھ نہ ماننے والے ہوں گے. کیا ماننے والے نہ ماننے والے برابر ہوتے ہیں؟ ہاں جی، گورنمنٹ نے کچھ قوانین جیسے تیسے بھی بنا دیے، کچھ فالو کرتے کچھ فالو نہیں کرتے، برابر ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ کی نگاہوں میں؟ ایک حکومت کے شہری ایک ہیں جو لا کو فالو کرتے ہیں اور دوسرے فالو نہیں کرتے، برابر ہوتے ہیں کیا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اللہ کے فرما بردار اور اللہ کے نافرمان برابر ہو جائیں گے؟ تقسیم تو ہوگی، تقسیم تو ہوگی. یہی ابو جہل جیسے لوگ کہا کرتے تھے، نذر بن حارث جیسے سرداران قریش کہا کرتے، سرداران کو مکہ کہا کرتے تھے. ہوگا صحیح. فرق یہ کہ مسلمان معاشرے میں الحمدللہ ہمارے ماں باپ بھی مسلمان، ہمارے گھر والے مسلمان سراخوں پر. لیکن یاد رہے کہ اگر وہاں کوئی بات دین کے خلاف تقاضے میں آ رہی ہے تو وہاں ان کی بات نہیں مانی جا سکتی. یہ کلیئر رہنا چاہیے. اور اس کو کوئی اگر تقسیم کہتا ہے تو ہمیں اس تقسیم پر خوشی ہے، ہم اس تقسیم پر راضی ہیں. ہم اللہ کی نافرمانی کی بات سے اتفاق نہیں کر سکتے. اگر خطا کار ہے تو توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، لیکن غلط بات کو غلط بات کہا جائے گا اور اس میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکے گا. بات کہاں چل رہی تھی؟ مشرکین کا بیان تھا کہ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا، اور اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے تو اعراض کرتے ہیں. وَيَقُولُ سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور کہتے ہیں تو جادو ہے جو ہمیشہ سے چلا آیا ہے. اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے. ہم الحمدللہ صاحب ایمان لوگ ہیں، اللہ ایمان حقیقی ہمیں عطا فرمائے، ایمان کی بڑھوتری عطا فرمائے، ہدایت کی سچی پکی طلب اور تڑپ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو عطا فرمائے. اور یہ جو اسلام پر عمل اور اسلام پر عمل نہ کرنا، یہ جو بحثیں چلتی ہیں، اس میں بھی اللہ کلیئرٹی عطا فرمائے. مخلوق کو خوش کرنے کی خاطر اللہ کو ناراض نہیں کیا جا سکتا. لوگ کہتے ہیں نا بھائی لوگ کیا کہیں گے، تم نے پردہ کر لیا تو لوگ کیا کہیں گے، تم نے داڑھی سجا لی چہرے پہ لوگ کیا کہیں گے. عجیب بات ہے، تو اللہ کا خوف نہیں ہے. اللہ کیا فرمائے گا؟ اللہ کو ہم نے کیا جواب دینا ہے؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکیں گے ہم؟ اس بات کی فکر کریں. ایک کو راضی کرنا آسان ہے اور بہت سو کو راضی کرنا مشکل ہے. اور معاف کیجئے گا، مخلوق راضی کم ہوتی ہے بھائی. چیک کر کے دیکھ لیں، اپنے بھی بیچارے دغا دے جاتے، ناراض ہو جاتے، سنا دیتے ہیں. اللہ بڑا پیارا ہے، تھوڑا سا عمل کرو راضی ہو جاتا ہے، 2 آنسو بہاؤ راضی ہو جاتا ہے. بڑے سے بڑا جرم کر کے آئے، سچی توبہ لے اور رو لو، معاف کر دیتا ہے. پکی توبہ سے تو شرک بھی اللہ معاف کر دیتا ہے. بڑا پیارا رب ہے وہ.
اس کو راضی کرنا آسان ہے، مخلوق کو راضی کرنا مشکل ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔